وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يكرم الضيف فليس منا او كما قال عليهم الصلاة والتسلیم. پچھلے جمعے کو بات ہوئی تھی کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھیں. ایک صدقہ تو ہے جو مال کا صدقہ ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی صدقے کا ثواب رکھتی ہیں اور ان پہ بھی بہت سارے لوگوں کی بخشش ہوئی ہے، یعنی وہ بخشش کا ذریعہ ہے. جیسے مثال آئی تھی، ایک بدکار عورت، زانیہ فاحشہ عورت، اس نے ایک پیاس سے سسکتے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. ایک کانٹے دار ٹہنی مسلمانوں کے یا لوگوں کے راستے میں جھکی ہوئی تھی، ایک شخص نے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس ٹہنی کو کاٹ دیا کہ یہاں سے آنے جانے والوں کو دقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. ایک حدیث میں تو یوں ہے کہ اس نے ارادہ ہی کیا تھا، ابھی ٹہنی کاٹی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی محض اس اچھی نیت پر اس کی بخشش فرما دی. کتنی بڑی بات. کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھیں. پتہ نہیں کون سی نیکی ہمارے نجات کے لیے کافی ہو جائے، پتہ نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہو اور وہ چھوٹی سی نیکی ہمیں کہاں تک پہنچا دے. آج ایک اور حدیث ہے، آج کا سبق ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا بہت اعلیٰ بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مہمان کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے راستے پہ نہیں ہے. عرب والوں کا خاص یہ مشغلہ تھا، یا آپ یوں کہہ لیجیے ان کا ایک خاص عادت ہے ان کے اندر، اہل عرب کے اندر. وہ مہمان نوازی کو بڑی شوق سے کرتے ہیں. ان کو جو اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت بڑے مہمان نواز ہیں. مہمان سے کبھی منہ نہیں چڑھاتے، مہمان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں اور دل کھول کر خدمت کرتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس آیت کا شان نزول ہی مہمان نوازی ہے. ایک مہمان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے لوگوں سے کہ بھائی اس مہمان کو کوئی اپنے گھر لے جا، کوئی ہے کسی کے پاس بندوبست ہے. آپ نے ایک دو مرتبہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی اٹھے اور آپ نے کہا اللہ کے رسول آج اس شخص کو اپنے گھر میں مہمان بناؤں گا، ان کو کھانا میں کھلاؤں گا، ان کا قیام میرے یہاں رہے گا. اس نے اپنے گھر بھی نہیں پہنچا تھا اور تنگی کا زمانہ تھا، اسلام کی شروعات تھی. وہ لوگ سب کچھ اپنا جان مال سب کچھ یعنی ایمان پر لگا چکے تھے، اسلام پر لگا چکے تھے. تو اس شخص کو وہ صحابی اپنے گھر لے گیا، اپنی اہلیہ سے پوچھا کچھ ہے گھر میں؟ اس نے کہا اتنا کھانا ہے جو ایک آدمی کے بقدر تھا، بس وہ کھانے والے تھے مغرب کے بعد. تو اس نے کہا ایسا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کو لے کر آیا ہوں، ہم تو گزارا کر لیں گے جیسے تیسے. بڑے حکمت عملی بتائی کہ ایک آدمی کا کھانا ہے، ہم دو کھائیں گے تو کم پڑ جائے گا، مہمان کو تکلیف پہنچے گی، مہمان پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا. تو جب ہم کھانے بیٹھیں، میں مہمان کے ساتھ کھانے بیٹھوں، تو آپ کسی بہانے سے دیے کو جو بھی کچھ روشنی کا بندوبست تھا، چراغ وغیرہ، اس کو کسی بہانے سے ٹھیک کرنے کے بہانے سے بند کر دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے. اور میں اپنی نقل و حرکت، اپنا ہاتھ اپنا منہ چلاتے رہوں گا اور مہمان یوں سمجھے گا کہ میرے ساتھ میں یہ بھی کھا رہے ہیں اور میں کھاؤں گا نہیں، اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا. آل نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر آئے تو اس کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے. ایسے نہیں کہ بھئی اسے بس نام کرنے کو نہیں، ہم بھوکا رہیں گے پر اللہ کے رسول کا مہمان بھوکا نہ رہے. ایسا ہی کیا، بیوی نے ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ کو بند کر دیا، اندھیرا ہو گیا. یہ صاحب اپنے منہ کو چلاتے رہے، ہاتھوں کو چلاتے رہے، اس کو ایسا دکھاتے رہے کہ ہاں میں بھی آپ کے ساتھ میں کھا رہا ہوں، حالانکہ کھا نہیں رہے تھے. اللہ کو یہ عمل بہت پسند آیا.
بہت پسند آیا، اتنا پسند آیا ان کو پتہ بھی نہیں بیچاروں کہ رات کو سو گئے بھوکے پیاسے، جیسا کچھ بچا ہوگا تھوڑا بہت کھا لیا ہوگا مہمان سے، ورنہ تو ایک آدھ آدمی کا ہی کھانا تھا، وہ بھوکے ہی سوئے، جو بھی سوئے، ان کو پتہ بھی نہیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو گیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابی کا نام مجھے فی الحال یاد نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی بشارت، اتنا بڑا تمغہ، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اکرام دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کا قرآن میں ان کی وجہ سے ایک آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ صبح جب وہ فجر کی نماز میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہو کر ملے اور ان سے پوچھا، حالانکہ آپ کو پتہ تھا، پوچھا کیا کام کیا تو نے ایسا خاص جو تمہاری وجہ سے قرآن کا نزول ہوا؟ انہوں نے بتایا، جب اللہ کے رسول نے پوچھا تب بتایا، ورنہ وہ اللہ کو معلوم تھی باتیں، ان کو معلوم تھی۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مہمان اپنے روزی خود لے کر آتا ہے، لیکن مہمان کے لیے حلوے یا مرغ مسلم ہی ضروری نہیں ہے۔ بعض موقع پر پانی سے ہی مہمان نوازی ہو سکتی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے 1-2 منٹ کے لیے کوئی آیا ہے، کسی کی اور تکلف کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور مہمان کا اکرام اس کے مرتبے سے کرنا چاہیے۔ جس کی اتنی دنیا میں عزت ہے اتنے ہی اس کی، یعنی وہ تکلفات، ایک عام آدمی ایک عام طریقے سے، خاص طریقے سے، اور پھر وقت کا بھی وہ ہوتا ہے، لیکن مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کا خیال کرے، بار نہ بنے، اتنا ہی رکے جتنا کہ اس کو کام ہے۔ یہ ہمیں آداب سکھائے ہیں، 3 دن سے زیادہ مہمان کو نہیں رکنا چاہیے، 3 دن تو لاسٹ ہے، ورنہ جتنی دیر اس کے پاس مطلب جو کام ہے اتنا ہی رکے، اس سے زیادہ نہیں رکنا چاہیے۔ اور میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی دل کھول کے خدمت کرے، خوش ہو، اس لیے کہ مہمان ایک اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور وہ اخلاق ہیں جو آپ نے ہمیں سکھائے ہیں، کسی مذہب میں باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حسن اخلاق سے مزین فرمائے۔ سبحان اللہ۔